شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوریز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی جو پہلی ہارر سٹوری ہے میرے ساتھ زین شیئر کر رہے ہیں اٹک سے۔ زین کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے ریلیٹیوز ہیں، ان کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، شام کا ٹائم تھا تو میں ہم لوگوں کی چھت کے اوپر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد موسم تو صبح سے ہی بادل بنے ہوئے تھے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد بہت تیز ہوا چلنے لگی، جیسے آندھی کا سما ہوتا ہے، اور بادل اور زیادہ گہرے ہو گئے۔ بہت تیز آندھی کے ساتھ گہرے بادل بن گئے چھت پر۔ بہت پیارا موسم لگ رہا تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، تبھی دور فضا میں میری نظر پڑی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے کچھ اڑتا ہوا آ رہا ہے۔ مجھے حیرت اس بات کی ہو رہی تھی کہ وہ اگر کوئی پرندہ ہے تو اتنی تیز ہوا میں وہ کس طرح سے اتنی تیزی سے اڑتا ہوا آ رہا ہے۔ میں اس کو غور سے دیکھنے لگی کہ یہ کیا چیز ہے۔ دور سے وہ بالکل بلیک کلر کی کوئی چیز لگ رہی تھی۔ اڑتے اڑتے وہ ایسے لگ رہا تھا قریب آ رہی ہے بڑی تیزی میں۔ اس کا سائز بڑھنے لگ گیا۔ اب میں تھوڑی سی گھبرا گئی کہ اس کا سائز اتنا انکریز کیوں ہو رہا ہے۔ میں اس کو اور تجسس سے دیکھنے لگ گئی، یہاں تک کہ میں بالکل ہم لوگوں کی چھت کے وہ کارنر پر چلی گئی کہ مجھے یہ چیز پاس سے نظر آئے۔ وہ جو بھی چیز تھی بہت تیزی سے بڑھتی ہوئی آ رہی تھی۔ ابھی وہ چیز ہم لوگوں کے گھر سے کچھ ایک دو گھر چھوڑ کر ہی دور تھی۔ میں نے کیا دیکھا کہ ایک چہرہ ہے، بہت خوفناک چہرہ تھا وہ۔ پتہ نہیں وہ کسی عورت کا چہرہ تھا یا مرد کا۔ اس کے نین نقش نہیں تھے، صرف دو کالے کالے دائرے تھے آنکھوں کی جگہ پر۔ کوئی دھڑ نہیں تھا، کوئی ہاتھ پیر نہیں تھے۔ ہوا میں بال اڑ رہے تھے، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا جیسے کوئی کالے رنگ کی چادر نما پردہ ہے۔ اس عجیب و غریب چیز کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو کر میں تیزی سے بھاگی سیڑھیوں کی طرف۔ وہ جتنی تیزی سے وہ چیز آ رہی تھی وہ اتنی تیزی سے ہم لوگوں کی چھت سے گزر گئی۔ میں نے اسے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کو جب میں نے دیکھا تو میں چیخیں مارتے ہوئے نیچے بھاگی۔ میں بہت ڈر گئی۔ میں نے یہ بات آ کر اپنی امی کو بتائی کہ میں نے اس طرح سے ابھی چھت کے اوپر یہ چیز دیکھی ہے۔ امی نے مجھے بہت ڈانٹا کہ جب بھی کوئی آندھی طوفان ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ جنات اور مخلوقات ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار یہ جنات اور مخلوقات اپنا آپ ظاہر بھی کر دیتے ہیں۔ دوبارہ کبھی بھی شام کے وقت تم اوپر نہیں جاؤ گی، اور بالخصوص جب وہاں پر موسم اس حد تک خراب ہو، بادل بنے ہو، تو تم بالکل اوپر نہیں جاؤ گی۔ میں نے امی سے کہا ٹھیک ہے امی، میں نہیں جاؤں گی، لیکن میں آج تک حیران ہوں کہ وہ کیا چیز تھی۔ وہ جنات کا کون سا روپ تھا جس میں صرف ایک سر تھا اور اس کے پیچھے ایک عجیب سا پردہ نما وجود تھا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو ہم لوگوں کے ریلیٹیوز نے شیئر کی اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اسی طرح سے زین کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ایک ٹیچر ہیں، وہ حافظ قرآن ہیں، تو انہوں نے اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کی۔ وہ بتاتے ہیں یہ تب کی بات ہے جب میں حفظ کر رہا تھا۔ جس مدرسے میں ہم لوگ حفظ کر رہے تھے وہاں پر اس مدرسے کی ایک مسجد بھی ہوا کرتی تھی۔ وہ مدرسہ بالکل ہٹ کر تھا آبادی سے، تو ہر لڑکی کی ایک ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ وہاں پر جا کر اذان دیتے تھے اور جماعت کرواتے تھے۔ اس دفعہ میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی عشاء کی نماز پر۔ سردیوں کا موسم تھا۔ جیسے ہی میں مسجد کی طرف گیا، ابھی میں نے ٹائم دیکھا تو کافی زیادہ ابھی ٹائم تھا اذان کروانے میں، تو میں نے سوچا میں بیٹھ کر اپنا سبق ریوائز کر لیتا ہوں قرآن پاک کا۔ میں نے بیٹھ کر قرآن پاک کا سبق پڑھنا شروع کر دیا۔ تبھی ایک دم سے مجھے کسی عورت کے رونے کی آواز آنے لگی۔ آواز بہت قریب سے آ رہی تھی۔ وہاں پر ہم لوگوں کا جہاں پر مدرسہ تھا ادھر پاس ہی ایک حصہ تھا، جیسے کچھ درخت بھی تھے، کچھ میدان بھی تھے، تو وہاں پر خانہ بدوشوں نے اپنے خیمے لگائے ہوئے تھے۔ مجھے لگا کہ شاید یہ جو خانہ بدوش ہیں ان کی کوئی عورت ہوگی تو وہ رو رہی ہوگی، لیکن پھر مجھے ایک عجیب سا تجسس و تعجب ہوا کہ اتنی رات کو
اتنی سردی کے موسم میں بھلا کوئی عورت کیوں باہر نکل کر روئے گی؟ میں نے پھر اپنا وہ سبق پڑھنا شروع کیا تو پھر آواز بہت قریب سے آنے لگ گئی۔ میں نے قرآن پاک بند کیا، بڑے احترام سے چوم کر سائڈ پر رکھا، مدرسے سے باہر نکل آیا کہ میں دیکھتا ہوں کون عورت رو رہی ہے۔ تبھی وہ رونے کی آواز جیسے جیسے میں باہر آ رہا تھا مجھ سے دور ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ میں ان خانہ بدوشوں کا جہاں پر وہ خیمے تھے اس حصے میں جانے لگا۔ وہاں پر کافی زیادہ درخت تھے، جنگل کا حصہ تھا اور اس طرف ایک قبرستان بھی ہوتا تھا۔ جب میں ان خانہ بدوشوں کے خیموں کے پاس گیا تو آواز وہاں سے نہیں آ رہی تھی، آواز دوسری سمت سے آ رہی تھی جس طرف وہ قبرستان ہوتا تھا۔ میرے ذہن میں تو یہ وہم و گمان میں بھی یہ چیز نہیں تھی کہ یہ اس طرح سے جنات چڑیلیں اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں۔ میں پھر بھی اس آواز کے تعقب میں چلنے لگ گیا۔ وہ رونے کی آواز ایسی تھی جیسے کبھی بہت قریب آ رہی ہے اور کبھی دور جا رہی ہے۔ میں آگے بڑھتا تھا تو وہ دور ہٹ جاتی تھی، میں پیچھے مڑتا تھا تو وہ قریب آنے لگتی تھی۔ میں اس آواز کی طرف چلنے لگ گیا تو وہ جو آواز تھی، آواز قبرستان سے آ رہی تھی۔ میں یہاں تک کہ میں قبرستان کے اندر چلا گیا۔ سخت سردی کا موسم، رات کا ٹائم، اکیلا قبرستان اور رونے کی آوازیں۔ وہاں پر مجھے دکھائی کچھ بھی نہیں دیا اور وہ رونے کی آواز ایک دم سے بند ہو گئی۔ ایسا لگا جیسے مجھے یہاں پر کوئی لانا چاہ رہا تھا لیکن اب دکھائی کوئی بھی نہیں دے رہا۔ ایک دم سے مجھے خیال آیا میں نے تو جماعت کروانی ہے، اذان دینی ہے، میں واپس چلتا ہوں، پتہ نہیں میرا وہم ہوگا۔ اکثر جنگل کے حصے میں گیدڑ بھی ہوتے تھے تو وہ بھی روتے تھے تو ان کی آوازیں ایسی ہوتی تھیں، تو کوئی گیدڑ ہوں گے۔ جیسے میں واپس پلٹا تو مجھے اپنی بیک سائڈ سے ایک عورت کی آواز آئی کہ یہاں سے جلدی چلے جاؤ، تمہاری قسمت اچھی ہے جو تم بچ گئے ہو۔ اگر تم قرآن پاک نہ پڑھ رہے ہوتے، اگر تم باوضو نہ ہوتے تو میں تمہیں ابھی کھا جاتی۔ رات کے ٹائم جو بھی باہر نکلتا ہے میں اسے زندہ نہیں چھوڑتی۔ میں نے خود ایک عورت کی یہ آوازیں سنی اور بڑی کلیئر سنی۔ بس یہ سننے کی دیر تھی، میں بہت خوفزدہ ہوا، میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ مدرسہ آ کر ہی میں نے سانس لیا۔ اذان کا بھی ٹائم ہو چکا تھا، اذان کروائی، جماعت کروائی۔ اس کے بعد یہ بات میں نے اپنے مدرسے کے جتنے بھی ساتھی تھے ان کے ساتھ بھی شیئر کی اور انہیں میں نے سختی سے منع کیا کہ جب بھی تم لوگوں کی یہاں پر نماز پڑھانے کی ڈیوٹی لے کے کبھی بھی تم لوگوں نے قبرستان کی طرف نہیں جانا اور نہ ہی تم لوگوں نے کسی آواز پر غور کرنا ہے۔ وہ جو قبرستان ہے وہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں اور وہ جنات اور وہ چڑیلیں ایسی ہیں جن کو اگر پتہ چل جائے کہ کوئی انسان اکیلا ہے تو اس کو اپنی طرف بلاتی ہیں، اور جب کوئی ان کی آواز پر، ان کی صدا پر ان کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو جانی نقصان پہنچا دیتی ہیں۔ میرے جو ٹیچر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بہت خوفزدہ ہو گیا تھا۔ مجھے جب وہ وقت یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ مخلوق میرے سامنے تو نہیں آئی، وہ جنی تھی، چڑیل تھی، آفت تھی، جو بھی تھی، میرے سامنے تو نہیں آئی، لیکن اس کی وہ رونے کی آوازیں، پھر اس کا باقاعدہ مجھے یہ لفظ بولنا کہ یہاں سے چلے جاؤ، تم پر اللہ کا کرم ہے کہ تم قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو اسی لیے میں تم سے دور جاتی جا رہی تھی، ورنہ تمہاری جگہ پر کوئی اور ہوتا تو میں اسے زندہ نہ چھوڑتی۔ یہ 2 سٹوریز تھیں جو زین نے شیئر کی اٹک سے۔ بہت شکریہ زین آپ کا۔ جیسے یہ تھی کچھ ہارر سٹوریز، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ انشاءاللہ اس چینل پر میں ناول بھی سٹارٹ کروں گی، میں سرچنگ میں ہوں، اگر مجھے کوئی اچھا ناول مل گیا تو بہت جلد ناول سٹارٹ کر دوں گی، ورنہ میں یہاں پر بھی کچھ ہارر سٹوریز آپ لوگوں کے ساتھ لاتی رہوں گی۔ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں جن لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا، سپورٹ کریں میرے اس چینل کو بھی، آگے بڑھائیں جیسے خوفناک کہانیوں کو بڑھایا ہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی میں ریگولر کام کروں گی۔ آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwark57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ خوفناک کہانیوں پر تو ملاقات ہوگی ہی ہوگی، ہارر سٹوریز پر بھی آپ لوگوں کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی دوبارہ۔
اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔